نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اس کتاب کا ذکر کریں گے جو بیسکلی طور پہ شروعات کے طور پہ قرآن پاک سمجھا جا سکے، قرآن پاک پڑھنے کے طریقے کو سمجھا جا سکے۔ آج معاشرے میں اگر قرآن پاک صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھی جا رہی ہے تو اس کا اصل وجہ یہ نظر آئی ہے کہ بیسکلی مضبوط نہیں رہا کرتا ہے۔ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، انگلش کی پڑھائی، ہندی کی پڑھائی، اگر ان کا بیسکلی مضبوط نہیں ہوتا ہے تو بچے کو لفظ کی پہچان نہ ہونے کے بنا پر، شبد کی پہچان نہ ہونے کے بنا پر وہ اچھے سے تعلیم کو حاصل نہیں کر پاتے، یعنی وہ الفاظ اور وہ تلفظ کے ساتھ شبدارتھ کو نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ اپنے لبوں سے نکال پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی کا مسئلہ اور بلکہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، چونکہ بیسکلی اگر مضبوط ہے کسی کا بھی، یعنی جس کو ہم اور آپ اگر اپنی زبان میں بولے قاعدہ، تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھتا نظر آتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بالکل سامنے آپ کے جو تصویر نظر آ رہی ہے، ازہری قاعدہ۔ بے شمار کتابیں ہیں، الحمدللہ میں نے خود باضابطہ 2.5 سال، تقریباً 3 سال شعبہ ناظرہ کے بچوں کو پڑھایا ہے، اور یوں ہی میں صدر القرآن پڑھایا کرتا تھا، لیکن میرے احبا کے نظر میں یہ کتاب گزری، انہوں نے مجھ کو دیا، لہٰذا اور یہ کتاب واقعی بڑے اچھے طریقے سے، یہ کتاب ہمارے لیے، ہر ایک بچے کے لیے، ہر ایک مدرس کے لیے یہ کتاب ناظرے کے لیے ایک بہترین نمائندگی کا ثبوت ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے مرتب کرنے والے حافظ محمد چراغ عالم رضوی صاحب ہیں، جسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے کے آسان قاعدے پر مشتمل یہ ایک کتاب ہے۔ اسی طریقے سے یہ کتاب کا نام یاد رکھیں کہ ازہری کتاب ہے، مرتب جیسا کہ میں نے بتایا اس کو کس طریقے سے کس نے جو ہے اس کو مرتب کیا ہے، حافظ محمد چراغ عالم رضوی صاحب نے۔ لہذا یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتاب حاصل کرنے کے لیے درجہ ذیل میں کسی نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، 3 نمبر دیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم اور آپ کہ اسی کتاب کے بارے میں خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شیروز عالم مصباحی صاحب قبلہ، سابق خطیب و امام رضا جامع مسجد اور ممبرات تھانے سے، مطلب جو کہ امام رہ چکے ہیں ایک علاقے کے، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہمیں اور آپ کو بچپن سے لے کر اگر ہم اور آپ مدرس ہیں اپنے مدارس کے، ہم اگر والدین ہیں اپنے کسی اولاد کے، تو ہمیں اور آپ کو بچپن ہی سے ان کو وہ تعلیم دینا چاہیے جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالکل درست اور صحیح بتائی گئی ہو۔ اور الحمدللہ چونکہ سرکار تاج الشریعہ سے ہم اور آپ محبت رکھنے والے ہیں، تو یہ کتاب بھی ازہری قاعدہ کے نام سے جو مشہور کری گئی ہے، یہ الحمدللہ حضرت کے نام سے نسبت ہے، اور یقیناً یہ کتاب آگے چل کے بہت جو ہے عام و فہم میں بہت مقبول ہونے والی ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں تقریض و تصدیق میں یہ خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ الحمدللہ سبحان اللہ پیر و مرشد کے خلیفہ ہیں، انہوں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو بولتے ہیں کہ زیر نظر قاعدہ ازہری قاعدہ کا میں نے اول تا آخر مطالعہ کیا، مارکیٹ میں موجود تمام کتابوں یعنی قاعدوں سے بہتر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتب گرامی خود ایک اچھے مکتب کے اچھے مدرس ہیں، انہوں نے دوران تدریس عام قاعدوں میں متعدد کمیاں محسوس کی۔ ابھی میں اس کمیوں کو بھی بتاؤں گا بھی، مطلب جیسے اس میں لکھا بھی گیا ہے کہ ان خامیوں اور کمیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مارکیٹ میں دستیاب قاعدوں کا باقاعدہ طور پر غیر نظر سے مطالعہ کیا، پھر ایک قاعدہ مرتب کر کے ان کمیوں کو دور کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ جن خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ان میں سے چند